ناظرین، ہم نے آپ کو پچھلے حصہ میں بتایا تھا کہ کس طرح مگنانا ماریوس خنجر لے کر امیر آدمی کی حویلی کی طرف چلا گیا اپنی بہن کو آزاد کروانے کے لیے، اور وہ کس طرح حویلی میں داخل ہوا۔ آئیں اس سے آگے داستان کا حصہ شروع کرتے ہیں۔ میں ایک کمرے میں داخل ہوا تو ایک نوکر نے مجھے روکا۔ میں نے خنجر اس کے سینے پر رکھ دیا اور اپنی بہن کا نام بتا کر پوچھا، وہ کہاں ہے؟ نوکر مجھے اندر کی سیڑھیوں سے اوپر لے گیا اور کمرے میں داخل کر کے کہا، یہاں ہے۔ میں اندر گیا تو میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ دروازہ کھلا تو بہت سے لوگ اندر آ گئے۔ ان کے پاس تلواریں اور ڈنڈے تھے۔ میں نے کمرے کی چیزیں اٹھا کر ان پر پھینکنی شروع کر دیں۔ بہت توڑ پھوڑ کی۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا، بہت مارا پیٹا۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو میں ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ میرے خلاف الزام یہ تھا، میں نے ڈاکہ ڈالا ہے، بادشاہ کے درباری کا گھر برباد کیا ہے اور 3 آدمیوں کو قتل کرنے کی نیت سے زخمی کیا۔ میری فریاد کسی نے نہ سنی اور مجھے 30 سال سزائے قید دے کر قید خانے کے جہنم میں پھینک دیا۔ ابھی 5 سال پورے ہوئے ہیں، میں انسان نہیں رہا۔ تم قید خانے کی سختیاں نہیں جانتے۔ دن کے وقت مویشیوں جیسا کام لیتے ہیں اور رات کو کتوں کی طرح زنجیر ڈال کر کوٹڑیوں میں بند کر دیتے ہیں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میری اندھی ماں مر چکی ہے یا زندہ ہے۔ بیوی بچوں کا کچھ پتہ نہ تھا۔ مجھے خطرناک ڈاکو سمجھ کر کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ خدا سچا ہے یا میں سچا ہوں۔ سنا تھا کہ خدا بے گناہوں کو سزا نہیں دیتا، مگر مجھے خدا نے کس گناہ کی سزا دی تھی؟ میرے بچوں کو کس گناہ کی سزا دی تھی؟ میں 5 سال اسی الجھن میں مبتلا رہا۔ کچھ دن گزرے۔ فوج کے 2 افسر قید خانے میں آئے۔ وہ اس کام کے لیے جس پر ہم آئے ہوئے ہیں آدمی تلاش کر رہے تھے۔ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ بادشاہوں کے لڑائی جھگڑے تھے۔ مجھے کسی بادشاہ کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی، لیکن میں نے جب سنا کہ چند ایک عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کرانا ہے تو میرے دل میں اپنی بہن کا خیال آیا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان قابل نفرت قوم ہے۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کرواؤں گا تو خدا اگر سچا ہے تو میری بہن کو اس ظالم عیسائی کے پنجے سے چھڑوا دے گا۔ پھر فوجی افسروں نے کہا کہ ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کرنا ہے تو میں نے اسے جزا کا کام سمجھا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا، مگر شرط یہ رکھی کہ مجھے اتنی رقم دی جائے جو میں اپنے کنبے کو دے سکوں۔ انہوں نے رقم دینے کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر تم سمندر پار مارے گئے تو تمہارے کنبے کو اتنی زیادہ رقم دی جائے گی کہ ساری عمر کے لیے وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ 2 میرے ساتھ قید خانے میں تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ہم سے سینکڑوں باتیں پوچھی گئیں۔ ہم تینوں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم اپنی قوم اور مذہب کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ میں نے دراصل اپنے
کنبے کے لیے اپنی جان فروخت کر دی ہے۔ قید خانے سے نکالنے سے پہلے ایک پادری نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کا قتل تمام گناہ بخشوا دیتا ہے، اور عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کرواؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ میں نے پادری سے پوچھا کہ خدا کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا۔ اس سے میری تسلی نہ ہوئی۔ میں نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا۔ ہمیں باہر نکالا گیا۔ مجھے میرے گھر لے گئے۔ میرے گھر والوں کو انہوں نے بہت سی رقم دی۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اب میرے دوستو، مجھے اپنا حلف پورا کرنا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا خدا کہاں ہے۔ کیا ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کر کے خدا نظر آ جائے گا؟ تم پاگل ہو، کمانڈر نے کہا۔ تم نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں مجھے عقل کی ذرا سی بو بھی نہیں آئی۔ اس نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اس کے ایک ساتھی نے کہا۔ میں اس کا ساتھ دوں گا۔ مجھے ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ مگنانا ماریوس نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں لڑکی کی جان اور عزت کا ذمہ دار ہوں۔ لڑکی کے بغیر میں صلاح الدین ایوبی تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ میں جب سے آیا ہوں سوچ رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تنہائی میں کس طرح مل سکتا ہوں۔ موبی اٹھ کر اس کے ساتھ کھڑی ہوئی اور بولی، میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ ہم تمہیں بڑی مشکل سے آزاد کروا کے لائے ہیں موبی، کمانڈر نے کہا۔ میں تمہیں ایسی خطرناک مہم پر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مجھے اپنی عصمت کا انتقام لینا ہے، موبی نے کہا۔ میں صلاح الدین ایوبی کی خوابگاہ میں آسانی سے داخل ہو سکتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ مسلمان کا رتبہ جتنا اونچا ہوتا ہے وہ خوبصورت لڑکیوں کا اتنا ہی زیادہ شدائی ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو محسوس تک نہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں آخری لڑکی دیکھ رہا ہے۔ موبی سب سے خوبصورت اور چالاک جاسوس تھی۔ اس نے بہت سے مسلمان حکمرانوں کو اپنے حسن کے جادو سے گمراہ کیا، جو چاہے کروا سکتی تھی۔ موبی کا خیال تھا کہ سلطان ایوبی اس کا آسانی سے شکار ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اس نے مگنانا ماریوس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی، اور ایک اور ساتھی بھی تیار ہو گیا۔ ان تین لوگوں نے قاہرہ کا رخ کیا۔ قاہرہ پہنچ کر مگنانا ماریوس قاہرہ کی ایک سرائے میں قیام پذیر تھا۔ اس سرائے کا ایک حصہ عام اور کم تر مسافروں کے لیے تھا اور دوسرا حصہ امیر لوگوں کے لیے تھا۔ اس حصہ میں ناچنے گانے اور تفریح کا پورا سامان میسر ہوتا۔ مگنانا ماریوس اسی خاص حصے میں ٹھہرا۔ موبی کو اس نے اپنی بیوی ظاہر کیا اور اپنے ساتھی کو ملازم۔ موبی کی خوبصورتی اور جوانی نے سرائے والوں پر ماریوس کا رعب طاری کر دیا۔ ایسی حسین اور جوان بیوی کسی بڑے امیر ہی کی ہو سکتی تھی۔ سرائے والوں نے اس مسافر کی طرف خصوصی توجہ دی۔ موبی نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے سلطان صلاح الدین کے گھر اور دفتر کے متعلق معلومات حاصل کر لیں۔ اس کو یہ بھی خبر ہو گئی کہ بغاوت کرنے والے سوڈانیوں کو سلطان نے قابو کر لیا ہے۔ ان سالاروں اور کمانڈروں کے حرم خالی کروا کے ان کو زمین دے دی گئی ہے۔ یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ بند کمرے میں ماریوس، موبی اور ان کے ساتھی نے کیا باتیں کی اور کیا
منصوبہ بنایا۔ اگلے دن موبی سر سے پاؤں تک سیاہ برقع نما لبادے میں تھی اور اس کے چہرے پر باریک نقاب اس طرح پڑا تھا کہ ہونٹ اور تھوڑی ڈکی تھی، پیشانی تک چہرہ ننگا تھا اور ان کا ساتھی معمولی لباس میں تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ نوکر ہے۔ ان لوگوں نے 2 اعلیٰ نسل کے گھوڑے منگوا لیے تھے اجرت پر۔ سرائے والوں کو بتایا یہ تھا کہ میاں بیوی دونوں نے سیر کے لیے جانا ہے۔ ماریوس اور موبی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ان کا ساتھی ساتھ ساتھ چل پڑا، خود کو نوکر ظاہر کر رہا تھا۔ جب سلطان ایوبی نائبین کو حکامات اور ہدایات دے رہا تھا تب ہی 2 گھوڑے اس کے محافظ دستے کی بنائی ہوئی حد پر رکے۔ انہیں محافظوں کے کمانڈر نے روک لیا تھا۔ سوار ماریوس اور موبی تھے۔ وہ گھوڑوں سے اتر آئے تو گھوڑوں کی باگیں ان کے ساتھی نے تھام لی۔ موبی نے کمانڈر سے کہا وہ اپنے باپ کو ساتھ لائی ہے، سلطان ایوبی سے ملنا ہے۔ کمانڈر نے ماریوس سے بات کی اور ملاقات کی وجہ پوچھی۔ ماریوس نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، وہ یہ زبان سمجھتا ہی نہیں تھا۔ موبی نے اپنا نام اسلامی بتایا تھا۔ اس نے کمانڈر سے کہا اس سے بات کرنا بیکار ہے، یہ گونگا اور بہرا ہے۔ ملاقات کا مقصد ہم سلطان کو یا اس کے کسی بڑے افسر کو بتائیں گے۔ ناظرین، قصہ ابھی جاری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اس سے آگے داستان اگلے حصہ میں سنائیں گے۔